باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ہادینا المعصوم کلنا محمد صلوات اور پرسا قبول مومن عزداری مظلوم نے نوادے ایک چراغ ایمی روشن والے بچے والی نسلان والے اسلاف والے دلائی تے ازائی روایات دے صحیح معنی نمائندے تے وارث اجازت ہے میں بیان سے درود بھیجو ہم محمد صبح ازل تو گھن کے شام ابد تک پوری کائنات عالم جیڑی اپنی زندگی دے ہر پہلو تے رخ تو پوری کائنات تو وکھری منفرد یکتا تے ممتاز نظر آوے اکو زمانہ حسین ابن علی من کل الجہاد من جمیع الجوانب جو ہے جیڑی ہستی پوری کائنات ہر پہلو ہر صفت ہر فضیلت ہر خصوصیت پوری کائنات تو وکھری بسے وہ کائنات حسین ابن علی یقین کرائے میں تحقیقی جوہر پر ہی نظر کروں جستجود جواہر پارے تھوک دینا یہ تو حسین دی انفرادیت ہے جو آج تک تاریخ گواہ ہے بلکہ قرآن گواہ ہے کہ لوگاں خدائی تے دعوے کیتے قرآن کھڑا پڑھتا ہے یار صاحبان ایمان اسلام ایک مجلس پڑھتا ہے شیعہ سنی بھائی کتاب کریں قرآن گواہ ہے کہ لوگاں خدا عمر دا دعوت اصل خدا گو جھوٹا کیتے اگر دعوے کرن دی جرت تھا ہی نہیں لوگاں نبوت دے کوڑے وعدے کیتے دعوے کیتے کہ ایسا نبی ہیں گو جھوٹے دعوے کیتے ہیں مگر ہمت تھا ہی نہیں میں دنیا دے اس سکالر کو مومنگا انعام دے ساں جڑا ثابت کر دے وے جو کہیں دور اچھ کہیں بندے جھوٹے ہی صحیح حسین مومن دا دعوے توحید جھوٹے کیتے ہیں خدا تا ہوا جڑا ہے یہ جڑا ہے کیا سی مقابلے جھوٹے نا بھائی
نبی تو ایک مخصوص گلدستہ عصمت دا بس وہی ہے بیا جڑا دعویٰ کرے سی یقیناً وہ جھوٹا کرے سی جھوٹے صحیح جرات کیتی نہیں خدا ہے حسن نبی ہے حسین حمالیت بلند ہستی ہے اتنا کوڑے دعوے کرن دی بھی جرات دنیا دے کوئی سمجھ آگئی کہ آج تک کہیں جھوٹے حسین ہومن دا دعویٰ بولو میں تا شاد خان یہ کچھ ہی سمجھا کہ جتھا دعوے کیتے نے جھوٹے ممکن ہے انہوں کو کوئی گنجائش مل گئی ہوگی گنجائش ملتی ہوتی نا توجہ بھائی حسین عمر دا دعویٰ اس وقت سے نہیں کیتا میں جتنے دعویٰ کروں حسین کم ہی ہو لیا کر کے دنیا کو دکھا دسا گے کہیں مننا نہیں جو یہ حسین توجہ فرمائی سارے ان حسین منفرد نظر آئے نا حسین یکتا نظر آئے نا حسین فرید نظر آئے نا دعویٰ حسین جیسا اور یقین کرا صرف دنیا چلنے ہیں جیڑے لئے ایسا حشرش قیامت جنت چلے دی اتنا بھی حسین ہر کہیں تو وقت اچھا محسوس نہ کرائے میں بڑی ہستیاں تو اعتدار کر کے آکھ رہے ہیں صرف وکھرا نظر نہیں آندہ سارا تو قد آور نظر ایک قد آور میں محاورتاً استعمال کر لیتے بھائی پوری توجہ ہی مندے اس کا او بھائی جن دے اتے بزرگ تے وڈے رشتے ناز کریں جن چھوٹے تھے انہاں دا ناز کرنا ثبوت تے دلیل ہے جو یہ رشتہ چھوٹا ہے یہ بڑا حسین ہی تو ہے جب دیتے محمد جیسا نانا ناز کرے علی جیسا بابا ناز کرے کیا سمجھے بیٹھے میں کیا پڑھتے خاتون جنت جیسی ماں ناز کرے اللہ دے حسن و جمال دے مظہر میرا حسن ناز اچھا جنت اشکی میں حسین ممتاز ہے ممتاز سمجھیں دے بکرہ انفرادی منفرد کی میں عرض کریں ایک قرآن کہ جنت دے 8 دروازے کتنے 8 آیت قرآن دے لہا سمانیت ابواب سمانیہ عربی 8 قسم باب دی جمع ابواب توجہ ہے لہا دے وچ چونکہ جنت مونس دسی گئے اس واسطے لہو دی بجائے لہا تانی اس واسطے لہا اس کے لیے جنت کے لیے 8 ممبر دی قسم ہے ایام خود ہی قسم ہے ان ایام میں کوئی قسم دی گنجائش ہی نہیں ہوتی جو آدمی سہارا گنے میں علم گواہ بنا کے حسین کا گھر گواہ بنا کے آدھا پیا کہ جنت تے 8 دروازے ہر دروازے تے اس دا وکھرا وکھرا نہ لکھا تے جڑا جنت دا سب تو وڈا تے اچا تے کھلا تے مین گیٹ ہے اس گیٹ دے اتے نام لکھا ہوئے ہاذا باب الحسین یہ وڈا دروازہ بولو یار ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک یہ مین گیٹ جنت دا بولو اچھا ہی وے یہ وڈا دروازہ حسین دا
قسمہ پہلیاں کافی سمجھائے چاہ کھلسی تاں یہ علی دی ولایت دا نعرہ بلند بلکہ میں تو اتنے ہی ڈٹھے ایسا حیران تھی سو کہ صرف شیعہ کو تو بچ نہیں اہل سنت کو مذہب دیا کتابیں چمی کہ اسے جنت دے مین گیٹ دے جن نام باب الحسین حسین دا دروازہ ایک خالص 2 نمبر نا خالص سرخ یاقوت دی مہنگا ترین جڑا کیرٹ وک دے مہنگا ترین پتھر سرخ یاقوت جے کو زیب و زینت واسطے پامن دا حکم ہے بھائی پوری توجہ میرے ایک جملے دے وچ کی کتاب بند ہو دی ہے جی اس مین گیٹ تے ایک سرخ یاقوت دی گھنٹی ہے پہلے تے جڑے لے کوئی جنتی ای گھنٹی تے ہاتھ چ رکھے یا کو وجہ وچ 8 جنتا ہکو ترانہ گونڈ دے علی سب تو جنت دا مین گیٹ بڑا گیٹ حسین دا کیوں کیا سننے دے بیٹھے میں کیا عرض کرنا حسین دی ملکیت کیوں توجہ بھائی عرض کرنا او بھائی جن دے مہمان زیادہ ہونے ان دا دروازہ وڈا ہونے کچھ لوگ بڑے تحیر نہ لیتے بیٹھے کہ حسین دے مہمان جنت زیادہ کی نانا جنت بادشاہ جو بھائی بابا جنت دا مقسم انہیں نا بھائی حدیث ہے نا یا علی انتا قسم النار بلے ماں خاتون جنت توجہ بھائی 2 گالیں ہی ایک تا ایک پکی گال بالکل اتنا وقت نہیں ورنہ میں تو پوری حدیث سنا ایک پکی گال ہی جو پتھر تے لکیر ہی قرآن دا حرف چسم جو جنت دی تخلیق تے جنت دی خلقت تے آفرینش اللہ حسین دے نور دے ہی ذرے چو فرمائے حدیث ملتا ہے کہ اللہ جنہیں عرش بنا من لگا فلاں ہستی دے نور دے ذرے چو عرش خلق کر لہو بنا من لگا قلم بنا من لگا توجہ نہیں فرمائے میرے بیان فلاں ہستی دے نور دے ذرہ گھرنے وہ حقیقت خلق کر رہے تھے جیڑے لے اللہ 8 جنتا بنا من دے گا اللہ حسین کو آدھے نور دے ذرہ دے میں جنت خلق کر رہے جنت دے وجود کیڑی شاید جو بولو تو صحیح بھائی یہ وجہ ہی ہے جو اتھاں کوئی شاید ناپاک تے کمزور نہ ہو سی ہمیں جو کھاسو پیسو باوجود رج رج کھامن پیمن دے اتھا نجاست پریشان جی گئے والا تیرے معصوم امام تو پوچھا گیا ہے مولا بندے کھاسن رج رج کے تے رج رج کے ان کھاسن تے رنگ برنگیاں چینا بے ارادہ کرے سن کہ فلانی شاید تے دل گئے جب قرآن دی قضا میں اٹھن دی تکلیف ہی نہ کرنا پوسی ارادہ کرے سن سامنے آدھے
زیادہ زور نہ دینا کھڑا ٹائم نہ ضائع کرنے کھڑا تو سن دے ہی گئے آقا تے رج رج کے بندے خاصن تے کہتے بہو کھان دیں تے اتھانا تو کچھ بھی نہ ہو سی تھی وہ ہر چیز توجہ بھائی ایک ہی میں ہو سکتے آقا فرمایا ایک ہی میں ہو سی جی میں توڑا بچہ ماں دے شکم میں 9 مہینے 9 دہاڑے 9 گھنٹے 9 منٹ 9 سیکنڈ راندہ ہے کھاندہ پیندہ ہے مگر بھئی کوئی شے باؤ جو ہے میرے بیان تے اللہ نے ایک مثال دیتی کہ جی بچہ ماں دے شکم میں کھاندہ پیندہ توجہ بھئی اچھا نمبر 2 ایک تو تخلیق جنت نور حسین نمبر 2 پوری توجہ کہ حسین دے مہمان زیادہ ہو سکتے بہت ہی تو پہ بات یہ گرنا رہتا ہے حسین دے مہمان کتنے زیادہ ہو سکتے کوئی آدم دے مہمان اٹھائیں نو دے اٹھائیں ساری حجتہ دے جنت حسین دے نانے دے مہمان کے توجہ بھائی اور فرمائے برا حسن دے مہمان اٹھائیں پاک امنی دے مہمان اٹھائیں سرکار دے جتنے پتر امام ہیں سارا دے حسین دے کتنے زیادہ حسین نہ پڑھو جو بڑا دروازہ حسین دے یہ حدیث میں بہت تناظرش کئی دفعہ جناب تک پہنچا چکا مگر اس تناظرش پھر پہنچا معصوم تو پوچھا کہ مولا جنتیاں دی تعداد دے سے آقا فرمایا 1000 صف 1000 صف آقا ایک کہندے حصے دیاں صفوں سے فرمایا ایک صف تمام نبیاں رسولاں ولیاں وسیعاں دی وجہ تو جنت ویسی تے 999 صف دے مہمان ہکل حسین دے دفتر جیڑے پہلو اینگل تو دیکھو حسین بچے توجہ فرمائیں سن 51 ہجری کتنا جی 51 یہ وقت ہے تقریباً یہ جیڑے نے میں مجلس آس کر چہرے تے خوشی ہو خوشبو دے حقار نظام میرا محمد حنفیہ کو سلوائے جیڑا علی دا اجازت پتر انہیں اجازت دی وضاحت دا وقت نہیں میرے کو میں کئی دفعہ ممبر دے آس کر موجود ہے اجازی دمانا موجود توجہ رکھا ہے اور محمد انفیہ دا جمنا یا ولادت بشر مانگو نہیں توجہ ہے بچیڑیاں خواریاں گزار کے بشر جم دے محمد انفیہ دا میرا دا بنے لاکھ بلے دا کرا مطلب مولی بندے دا پتر پڑھو مطلب کو اپنا آپ نظر آندہ ہوئے جو میں پیشیاں تو مقابلے کے اندر یہ کو بیفتہ کرنا استعلات بلندہ کرنا توجہ ہے میرے بیان دیئے نا اچھا ایجابی مکمل علی ہے علی جیسے جوانی تھے علی جیسے زور بھور شیر افغان شاہ دور صفان دشمنان دیا فنال اور ان گھرانے دیا جیڑیاں ہستیاں کو مکمل علی آکھا گئے انہیں شک محمد انفیہ پھر آپ کو سب رہنے محمد انفیہ
جی آقا چونکہ منصب چی حسین وڈے ہیں عمر چی حسین یہ چھوٹے لوگ یہ جڑا عرب دا قبیلہ ہے نا بن تمیم بھائی جان میں دیکھ رہا آقا فرمایا اس قبیلے ایک سادی امانت صدقے تھیمہ میں دلی سنوں اس قبیلے ساری آنکھ ایک قبیلے دے سردار کو میں نے نانا گیا آتے کہ ساری امانت تیرے خاندان تیرے گھارے تیری اولاد ظاہر تھی سی تے جنہ میرا حسین ضرورت محسوس کرے انکار نہ کر رہی حسین دے حوالے سارے ششتروں کو سڑ دے بیٹھے جو میں کیا پڑھ رہے تھے 5 منٹہ دے بعد میں کھلیں گا پہنگا بھائی پوری توجہ علم دوستا ہے بالی سمجھے اس میں کیا تھا دستار سیادت ساتھے سجاؤ شاہانہ لباس میں بدل فرماؤ قبیلے دا سردار طلحہ بن عبداللہ تمیمی مہمان خانے تے ونیوں سب تو پہلے میرے میں سلام یار میں کمزور کی آدمی ہیں تے سب کو کوئی عام علاقے دا کچھ تھوڑا کو مشہور آدمی بڑا آدمی سلام بھیجے ساری خوشی دی امتحان نہیں ملی فلان صاحب نے سلام بھیجا تے دیکھو اللہ دا کلی نمائندہ حسین سلام بھیجا ایک کلی نمائندہ دا لطف نہیں کی تو میرا خیال ہے توحید دا کلی نمائندہ حسین جب سلام بھیجے تے وہ حسین جڑا صرف کائنات ہے جو وکرہ نہیں 5 12 14 چیز ایک مقام رہا سلام دے قابل ہے نا ہستی جب حسین سے کہ محمد انفیہ ٹورن بھرا حسین دے قاصد بن کے وکیل پیامبر بن اڈو اسے رات طلحہ بن عبداللہ تمیمی سردار نے خواب دیکھے عالمین دی رحمت جلوہ گر 8 ہجری فتح مکہ طلحہ یاد ہے موقع یاد میں تیرے ہوتے احسان کی تا موقع کہو بھی یاد میں کو سالار بنایا ہوئے ایک دستے دا میں کو پگ بنوائی ہوئے تے فلاں قبیلے تے علاقے واسطے میں کو مبلغ بنایا ہوئے آپ ساریاں گالی یاد ان توارے کرم دیا تے ہون میرے خواب اچھ کیوں آئے فرمایا تنہ ہی تے کو آقا جو تیرے گھر میڈی ہی امانت رسولات ہیں میڈی امانت ظاہر ہو سی جدہ میرا حسین طلب پسو پیش لے تو لال نہ کرن دیر نہ کر اٹھی تیجید وضو کر غسل کر نما لباس پا حسین دا قاصد محمد انفیہ پہنچنا دل کو گالی لگ دی ہے یہ ساری تحقیقی گالی میں نے درجنہ سالے دی تحقیق دا نچوڑ میں تو اچھا اٹھے غسل کیتا وضو کیتا تہجد پڑی لباس بدلا محمد انفیہ دے ناشتے دا حکم دیتا نوکرہ کلینا کوں ہاں میں محمد انفیہ اللہ دی تصویر علی دا پتر آدھے بے حساب کھانے تیار کرو اللہ دے فوٹو علی دا بچڑا مہمان کیوں نہیں وہ لفظاں دا لطف گندے میں تو ایک لفظ ہے تو کوئی ایمان عقیدہ دا سمندر بند کر اچھا تہجد پڑھ کے اپنی بیٹی دے کمرے چھائے یہ نام ہے سین ام اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ شرم حیات اب پیکر شہدات پیو دے سامنے ساتھ چکا بابا ای ویلے ہے بچے نے کنوں باس میں ای ویلے بیٹا
حسین دا قاصد پہنچن والے انہوں دا سکا بھرا محمد انفیہ کدری بھرا محمد انفیہ تے رسول میں کو آنکھ دیتے جو یہ بچی ساری امانت ہے اس حسین دا حرم بڑھنے گال کھل دیا نہیں نہ ہولے ارادتا میں تو تجسو سے رکھا جو توری توجہ واجب بچہ تے توڑا کیا مشورہ جو کہ شریعت آدھی ہے عقد دے ٹائم نکاح دے ٹائم بچی اگر بالغہ راشدہ شعور چ ہوئے میرا مشورہ ضروری ہے ایسا تو شریعت پہنچانے والے لوگ ہیں میں رسول کی طرف مبلغ ہیں فلاں فلاں کا بیٹا میں تمہارے نال مشورہ کرانا ہے توڑا کیا ارادہ ہے خواہ کرنا چاہ میں تمہارے رشتے نہیں ہوتا کدھیں نہ سامنے اتنے اچھے آواز اچھ بولن والا شرم حضور دی پیکر شادہ دی پہلی دفعہ ہی بولے بابا یہ ہے کام میں رسول راضی ہے میرے مشورے دی گنجائش رہ دی رضی تو میں راضی توجہ میں راضی اور بابا تو بڑی گال بسا بیٹا دستو تو آدھے خواب ہی تو رسول آئے نا میں کو ملن حسین دی امڑی ہے یہ ہونے آئے یہ ہونے میں تعلیم واسطے اٹھیاں میں کو ہاں نہ لایا نے متھا چو منے تو میرے کو پوچھا نہیں بچہ تک پتہ میں کیوں آئی میں کہ سینٹ پاک کرم فرمایا تو انہوں قرآنی بردی کنیزہ کرم فرمایا کرمی کیتم تے آج میں تو کو سپیشل تے اپنی نوح بنا من واسطے محمد انفیہ سردار تمیم دے گھر جلوہ گر تھے پہلیاں بعد علیاں گالی ہوئیاں شرف بست نال سرکار نے حسین در پیغام عقد مبارک ہوئے ایک ون جائے چلی گئی اے شاہزادی حسین در حرم کہنا شاباش شاباش کیا بات ہے سیانے لوگوں میں مجلس پڑھ داکھو ایک ون ہے ہجریہ چے مستور حسین رجی بی بی دی عظمت تے غور کرائے عرب دے ایک قبیلے دے سردار دی بیٹی دوجی فضیلت رسا تھوڑا جیا گہرا سنا کرو جو گہرے سنان نال توجہ زیادہ سنان نال گہرائی نا معرفت بڑھتی عرب دے سردار دی بیٹی دوچھے نمبر تے رسول جے کو اپنی امانت تک رسول فرمائے میں بھی امانت آسی تیرے گھر نمبر 3 بطول دی نگاہ عصمت دا انتخاب کیا عظمت ہے مستور دی کوئی سمجھ آندھی پہ یہ ہسٹری دی اللہ دے خاندان دی تاریخ پڑھدا کھڑا میں اللہ دے خاندان دی مذاق دی چاہے یہ اتنے عزتدار لوگ جڑے اپنے پردادارہ کو نال گپ پستے گئے قرآن دی قسم ہے این گھر دے ہر دور اچھ وکھرے وکھرے نا کدھا این پاک خاندان کو سڑے دیں آل ابراہیم و جناب ابو طالب دی نسبت نالی خاندان کو سڑے دیں آل عمران وقت والے رسول دی نسبت نالی گھرانے دا نائیں آل محمد المال جی کوئی ڈاٹا نہیں یہ ایند غضب کو بچے کو ہر کہیں کو رعایت ہے اتھا کوئی نہیں تے ایڈا بھی سرکار دا علم نب کے آدھا کھڑا میں تے کو درجنہ شیعہ علماء دیا کتاباں دیکھ سکتا یہ بہم معرفت والے توارے عالم ہیں انہاں کی خاندان دا ایک نام رکھا ہے آل اللہ اللہ دا خاندان میں اللہ دے خاندان دیا ہستیاں دا ذکر کریں دا کھڑا کوئی سمجھ آئی کہ میرے
دلیل وحدت دیاں گاہیں کریں حسین دا حرم بڑی نگاہ بطول پئی حسین دی منتخب شدہ مستور حسین دے گھر ہے تاریخہ دیئے جتنیاں بھی حسین خاتون جنت دیاں نوہاں تے جنہوں انہوں دی ڈولی حویلی تطہیر تے پہنچے یہ آدھی انسانی ڈولی روکو پہلے سا کو دہلیز دبو سکتے درسال چمیوں سے ماحول تطہیر اس قدم رکھا علی دیاں پاک شہزادیاں قرآن دے سائے تلے بھر جائے کو مسند تک اور اے آل محمد دی سنت ہے کہ سارے کولی جڑے لے باشعور اور مذہبی شعور رکھنا لے خاندان بچیاں دی شادی ہوں دی ہے تو حویلی دے دروازے تک جڑے لے آنی ہیں اپنے پیکے گھارے جو قرآن دے سائے تلے قرآن چالے تے جڑے لے سابرے گھر پہنچ دی ہیں حویلی دے دروازے تے باتی وہ قرآن بلند کی طرح وہ جی میں ٹر دے آنے نال قرآن چاہ کے دے لوگ ٹر توجہ ہے میرے بیان تے محمد سیرت بھی تاکہ قرآن دا سایہ اندے سر تے ہمیشہ موجود ہے تو میں سچ کہتی کہ قرآن دی برکت نال خوش رہے تکلیفاں تو معاف ہو بہت تھی دے بعد میں بس چونکہ درسگاہ آل محمد ہی واسطے میں حرام مرسی ایک سال گزرا توجہ بھائی اللہ ان شہزادی کو ایک نور تے عفت دپے کر بچی عطا یہ انہیں بالا کو یاد کراؤن واسطے مجبوری ہے میں نہ چاہندہ پہ مگر احترام کے پر اثر جھک مجھنا چاہتے اور این احترام دی بقا واسطے بھی انہوں نے مستوران دے نا کم چامن دا حکم تک دیتا حسین کو کوئی اتنا محبت پیار ہے یہ اپنی پاک امہ دے نام نہ جو حسین اپنی اس بچی دا نام منتخب فرمایا فاطمہ صغرا شاباش شاباش یعنی ماں دے نام تے نام رکھا تے ساریاں بیٹیاں دا نام جو دادی ماں دے نام تے ہانے پہچان واسطے انہاں دے نام نال اگو لائقہ مقرر کیتا سورا عربی اس رہنن چھوٹی کو مرد واسطے اصغر اور بچی واسطے بولو پورے خاندان دی لاگڑی تے پیاری بچی پورے خاندان دی لاگڑی پیاری بچی کہنے لے حسین چاہ کے چم دے کھڑن کہنے لے محمد حنفیہ چاہ کے چم دے کھڑن کہنے لے جناب مسلم بوسے کھڑے گئے کہنے لے کہیں پھوپی دی جھولیے چھے کہنے لے کہیں پھوپی دی جھولیے چھے کہنے لے سجاد بھین کو چاہی کھڑے کہنے لے اکبر چاہی کھڑے اور ایک لازمہ اتنا چھوڑ گیا جیڑے لے اے شہزادی حسین دا حرم آبنی نا علی اکبر 9-10 سالوں دی عمر چھے تے خود بخود اپنی ایمان نال مادوس ہو گئے حتیٰ کہ ہکڑی اکھونے چاہ پھوپی اممہ تو سامنے کو میری سکی ماں تو نہیں بیتا ان میں دورہ پوترا جیڑے نہیں دی یہ اممہ آئی ہے سارے ویڑے میرا دل آدھے جو کہیں کہیں میرے میں ہی دی جھولی یہ چیز سمجھے میں تو سا محسوس ہے نا فرمائے میں کیوں محسوس ہے شاہ میں نوکر ستے ہوئے علی اکبر ہنر اسین دی جھولی اتوالی اسین آ چاہے پتہ اپنے بستر کے اپنے قریب تے بچی جو پیدا ہوئی دنیا تے ظاہر ہوئی پورے خاندان دلات 24 گھنٹے بچی دے پینگے کو سارے افراد خانہ موجود کوئی ہاں نہ لاوے کوئی پیشانی چمنے کوئی پیار کرے چاچا دک دے بچے مگر میں صدقے تھی کوما لس میں ایک اکساں سمجھ آگئے تو زندگی دا سامان غم ہو سیا یہ بچی دی کوئی عجیب کیفیت ہے
اٹھی تو سکتے نہ والے بچے ہیں پینگے جو ماں سماوے ہاں نا تے جیڑے پاسے اکبر بننے ہاں بچی دا روح پورے پھر بننے سال تو کم انہاں کو نیندر جلدی آدھی ہے تے بہت گہری نیندر سمجھا حتیٰ کہ جتنا شور ہی نال ہوگے گھر والے نال گالی کریں دے رہا ہیں اسے نہیں چھو پھر روزانہ بچہ ہوئے نیندر آندہ بچہ نہیں ہوتی اسے لے اٹھی دے جڑے لوگوں دی نیندر پوری تھی ونیا یا بخترے دی ضرورت ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نیندر جو ہوئے آئے بچے پورے خاندان دے ہستیاں بولے نہ رہا دیئے ستی رہا گئے تے جڑے لے اکبر بولے رہا نیندر چھوٹا فیصلے خدا جو جاری ہویا اللہ دے فیصلے نہ بھائی حسین دا حرم تمیمیہ خاندان دی عزت بیمار ہو گئی حسین محسوس کر گیا تھا یہ میری سنگت ٹوٹن والی ہے یہ ہم دنیا چھوڑن والن اندیہ کے خدا دے مہمان مغرب دی نماز پڑھئے حسین تو میں صدقے تھی اپنی حرم دے نالا بیٹھن فرن فرمائنن امی صاحب تو سم بچ دے نہیں گئے تے اگر کوئی وصیت ہوئی تو کرو یہ کائنات تیرے سہارے تے زندے جو تو امام ہے تو آپ کو وصیت کرن دی کیا بس یہ تھوڑی عزت ہے ہمیں تھوڑے وقت ہی صحیح میں بطول دی نوتا بنی ہے تو آدھے بیڑے دی حصت بنی ہے نا افراد بہت بڑا اعزاز ہے میرے واسطے کوئی وصیت نہیں سرکار فرمایا نہیں ہوئی صاحب یہ وصیت دنیاوی گال نہیں یہ دین کا حصہ ہے میرے نانے فرمایا جو ہر کہیں تے واجب ہے وہ وصیت نامہ لکھے وارثہ کو وصیت ہمیں ایک کی کرے وصیت ضرور میرے نانے دا دین ہے کرنی پوسی تو آپ وصیت جڑے لے حسین آکھے نا وصیت کرنی پوسی ہمیں ایک کی کر صحیح ان رو کے اتھا نٹھا دیتا اکبر کھڑے اکبر ذرا میرے بستر دے نیڑے آنا میں اٹھی نہ سکتے بعد نسلت جھکے نمک کے آتے فرمایا تارا بابا میں کو وصیت واسطے مجبور کریں دے ذرا دیکھا توالی بھین نندرے کے جواب دے شاباش 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 پورے علاقے دی فضا کو سوگوار کی تو کرو اپنے ویڑن اکبر آدن ستے ہوئے فرمائے دی او جانے نندر کو چاہتا آئے آئے اکبر ستی ہوئی بھین کو نا اور تاریخ دے فکرن اکبر دی خوشبو بچی محسوس کی تھی شہزادی دی آپ پھل گئی یہ ستی ہوئی ماں دے سینے تے ہاں تے سمایا نا بی بی نے لٹھے اور کس اکثر لٹھا ہو سی یہ کم عمر بچیاں ہوندی ہیں نا انہاں دیا چوٹیاں اکثر متھے دے آئیں ہوتی ماما ہٹے سن وہ میں صدقے تھی ماما پھوکیاں ہٹے سن بے افراد خانہ ہٹے سن بی بی نے سجا ہاتھ چاہ کے نا اپنی دھی دی پیشانی تو چوٹیاں ہٹائیں نا کہ دھی دا متھا چم کیا دن اکھول یتیمی دے موسم آگا شاباش 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 غربت وقت آگا نہیں دھی کو ہاں نہ لاکے کہیں ملے اکبر دو رہ دن کہیں ملے حسین دو رہ دن اتھیں ستی ہوئی حالت بیماری دی حالت ادن ستاج معظم کرم وصیت فرمائے میرے نانے دا حکم وصیت بی بی آدھی میری ہکا وصیت ہے بھئی کوئی وصیت نہیں میں دنیا چھوڑن والیاں
تے میری ہک دھی یہ میری نشانی ہے تھوڑے کول تے حسین شریفاں کو پتراں کو لدھیاں دا احساس زیادہ ہوں دے میں تھوڑی منت کریں دیا میرے بعد میری دھی کو رومن نہ دیا میری دھی ہکل رومن دیا دے میری دھی لگیاں بھٹے لگیاں چکر شہزادی دی غم بھری داستان پڑھی نا میں منتا منیدہ ہوتا ہوں حسین میں وہ کتابہ ملن جنہ دے وچی بچی دی پوری تاریخ لکھی کیونکہ ٹکڑن دی حالت سنیاں سنائیاں چیزاں اکثر بیان ہونیاں شیعہ ممبران تے میں منتا منیدہ ہوں جو بی بی دی پوری تاریخ لکھی یہ بڑے قریب میں منگن دا ڈا آندہ ہو انہاں نے کرم دا سمندر دا کنارے ہی کوئی اور میں صدقے تھی وقت سین نے 9-10 سال یا 11 سال دے علی اکبر دو رٹھے پھر میں نے اکبر تو میری جھولیے سننا ہے یہ ساریاں چو پیاری بہن تیری یہ ہے نا اکبر بیوی آدھے میرے آخری ٹائم ہے میرے باپی پاک کو میں پارت رہتی ہے تے تک ہوئی ہو کوئی جادیاں جو میرے طور ونن دے بعد میری دھی دا خیال اور ذرا غور کی تھی تو بیٹھو گا تو تاری بیڑے میں آواز پہلے حسین کون تاری رومن دی آواز ہے جو بلندن تے یقیناً تاری توجہ ہے مگر ان جملے تے تھوڑی جی توجہ بتا رہی ہے 54 ہجری یہ بچی یتیم ہوئی ہے 54 تو 56 ہجری تک جب تک شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دی اماں حسین دا حرم نہیں بنی پورے 2 سال یتیم ہومن دے بعد ماں دی وفات دے بعد یہ بچی سوائے علی اکبر دے نہ بابے کول سمنا پسند کرے نہ بھپیاں کول سمنا پسند کرے تے ویلے سمدھی آئی جنا اکبر دے خوشبو محسوس کرے سوائے علی اکبر دے یہ بچی کئی مزدور کول نہیں سمجھے کئی مرد کول نہیں سمجھے نہ باپے کو نہ چاچے کو نہ علی بن العابدین بھرا کو نہ پھپیاں کو نہ ماما کو 56 ہجری چڑھا تو میں صدقے تھی بالتدریج میں تو آپ کو شہزادی دی ہسٹری سنانا عادت کریں گے روایت دہاڑے بھی رومن کریں کہ ہے جو پرسا کوئی دنیا داری تو ہوئی نا وہ میں صدقے تھی پہاں دنیا داری ہو گیا تو میں عزاداری یہ سہارا کتا ہو گیا مگر میں کو زہری اخنال نہیں ڈٹھا میں کو ایمان عقیدت دل دی اخنال ڈٹھا تاں تے چیزیں سائیں نازل کریں گے یہ تا الہامی تعلیمات ہے نہیں تا القائی حقیقت ہے نا اگر اتنی آسان ہو نا تو ہر کوئی بیان کرے اور میں صدقے قربان تھی وہاں 56 ہجری چڑھا امرؤ القیس دی شہزادی حسین دی غربت دی گواہ اکبر علی اصغر دی اماں وفات دی ملکہ تے پہ کر یہ شہزادی دنا ہر کل ہو جا یہ حسین لگرم آمنی تاریخہ کی ڈولی باہروں رکھی گئی بی بی نے 10 سال پہ بوسہ دیتا علی اصغر دی اماں نے 56 ہجری ہے جو میں صدقے تھا پہلا قدم جو رکھس نہ حسین کے بیٹے تھے ڈٹھس حسین دا گھر کی حویلی ایک منظر ڈٹھس حسین دے بیٹے کیا چھوٹی جیلی بچی ہے چھوٹیاں کھلیاں ہوئی ہیں دیوار دا سہارا ان کے وین کرنے دے بیٹے شہزادی دا پہلا نہیں حسین بطول دلوں ہوں گھبرا گئی دیوار دا سہارا ان کے بچی رون دی بیٹی اپنے آپ کو آدھی ہے امرؤ القیس دی تو تھی ہیں یہ تا او حویلی ہے جی تھا رون دے آدھن تے چپ کر دیں یہ تا خنات سہارا ہستی اندہ کر رہے میری
سردار کے گھر رومن والی بچی کون ہے؟ حسین دو رٹھا سر جھکا کے آدھی سردار کے بوس میں پوچھ سکتی ہیں بچی کون ہے تے کیوں بیٹھی رو دی؟ حسین یہ لفظ آکھیں حسین ترے دفعہ بیٹھے تھے میں نے نمرہ القیس دی بیٹی تک کیا دسا یہ میں نے سکی تھی یہ شاباش شاباش 2 سال پہلے یہ ماں دنیا تو ٹر گئی ہے تے کہے ویلے کو جڑا ماں یاد آوے نا بہت رون دی ہے چھوٹی کو ہاتھ بدل حسین وعدہ کرے دیا کچھ دیو تو مرضی نال دیوائے مگر نہ کچھ منگم نہ قیامت تک بھی کچھ منگسا پہلے نہیں توڑے ویڑے چاہیے میرا پہلا قدم ہے کہ نوہاں پہلا سوال ساورے جیڑا کریں وہ پورا تھی دے میں بھی اب کچھ نہ منگ دی منت کرو یہ بچی میں کو لے اچھا میں وعدہ کریں دیا ساری رات جاگنا پیا جاگ سا لگی تھی کو رومن نہ لے میں اندھی ماں بڑھنا چاہنے ہیں سننے پہ ہو اصغر دی ماں نے ان بچی کو اپنا دھیچہ بڑھایا سہنی میں ماں بڑھ ان میں بہت اوکھی منزل تے پہنچ گیا پاک سہن تو سن توفیق بخشائے کہ میں ان شہزادی دی دکھ بری داستان امکانی حد تک صحیح مانت حسین دے ماتمی آزاداروں تک 57 ہجری گزر گیا 58 ہجری گزر گیا جیڑے لے 59 ہجری چڑھے نا بہت موقع چاہتے آگئے تو سمیں مامان دی انگلی نب کے آیا ہوئے مجلس سے میں محتاط طریقے نال گال کریں دا کھڑا شاید تو سمیں یہ حقیقت مانوس نہ ہو میں وہ حقیقت شہزادی دے حوالے نال کری نظر کرنا چاہوں 59 ہجری دے حوالے ایک رات یہ ملکہ وفا سین دے کول ستے ہوئے رات کوئی وقت ہے بچی گھبرا کے ندر چھوٹ اصغر دی ماں نے حسبی اللہ پڑھ کے بچی کو ہاں نال چلائے تے پیشانی چون کیا دیں او ماں دی نور الابصار یہ توڑے کو بچہ اگر رات کو گھبراوے حسبی اللہ پڑھا کرے یہ پاک گھرانے دی سنت ہی ہے نا ماں دی نور الابصار یہ شتا بھی در کے اٹھے ہو کیا اٹھا بے نندرے بچی ادھی اممہ میں ہی خواب اٹھے یہ دا اوکھات دراکلہ خواب ہے میرا ہاں پھٹ دے بی بی ادھی جی ایہو دیا خواب ہے نا تو وہ تھوڑی دیر انتظار کر تہجد دا وقت ہی مناوے تیرا پاک بابا اٹھی سی پری پھوپیاں اٹھی سی میں تو کو نال لا کے پر بابے کو پر خواب دی تعبیر پوچھ دے سا شاباش سوائے دی غم دے کوئی غم نہ وہ کیمیں بزرگ ذاکر آدھے موت مرین دیئے ہی کھواری وچھوڑا نت نت مارے دعا منگی کرو شالا سجن وچھڑن نہیں وقت نکھڑے قسمت نہ غلام سکندر غلام مرحوم کل جنہ دے متعلق میں دسائے انیس کے دبیر دے ہم زمان وہ اپنی مجلس سے چاہتے ہیں جی امت نہ ستاوے ہا حسین کیوں وطن کنوں دل چاہے ہا وادین جی امت نہ ٹرائے ہا حسین کیوں روزہ نانے دا چھوڑے امت نہ ٹورے ہا حسین کیوں روزہ نانے دا چھوڑے
بچی کو ہاں نہ لا کے بیٹھے تسلیاں بیٹھے نندن تھوڑا بابا اٹھی سی پریاں کٹیاں میں خواب دیتا بھی اٹھا بس بھی مقامہ تہجد وقت ہوئے غریب کربلا اٹھن تہجد ادا کی تینے سین تہجد پڑھی واجب نماز تو فارغ تھا کہ ماما دیاں حسین کے سامنے ہیں حسین این وقت انہاں دا آمنہ بٹھے تے دھی تو دیکھیں تا اکھی رونیاں ہوئیاں ہانے فرمائن عمر القیف دی بیٹی رونیاں ہوئیاں اکھی لک دیاں نہیں تُساں تا آقا میں توڑی دھی کو نرو مر دیساں تے کدھا ہی سکھی باہی کو یاد نہ یہ کوئی خدمت کمی کی تھی کہ جو ماں یاد آئی اس کے رونی ادھیر نہیں آقا خواب ڈٹھا سنے تے خواب دی تعبیر پوچھا ہے ادھیر بہن نراکلہ خواب ڈٹھا حسین فرمائے سارے پردہ داروں کو سڈو پورا پاک ویڑا حسین دے گھر اکٹھا تھے حسین کی روندی ہوئی تھی کو ہاں نہ لایا سجے دانوں تے بلھایا چوٹھی چون کے فرمائے دس میری یتیم بابے دی گالے چمائی پاکے دی بابا میں ہنے خواب اچھ بٹھے ایک خونی دریا لہرہ مار کے واندہ پہ میں ہی دریا دی کندھی تے ہی کلی کھڑیاں سوائے غم دے کوئی غم نہ نکو شاباش شاباش سوائے غم دے کوئی غم نہ نکو کیا روحانیت ہے اگلی وسطی اچھی جگہ ہے ایک خونی دریا ہے جنہا لہرہ مار کے وحشتناک دریا واندہ پہ میں ہی دریا دی کندھی تے ہی کلی کھڑیاں بابا کئی دھیڑے پہ پونن انہاں دی مادری زبان میں سرائے کی انہاں کو سمجھ جاسی تے کوئی ڈھا لگی ہے دریا کو تے کوئی مخالف واہ پہ چل دی بابا اجا میں یہ ڈھا لگ دی دہ دی کھڑی ہیں جو اچانک میں ڈٹھے ایک بیڑی کندھی تے آ لگی میں دیکھا تھا ایک پور چڑھنا شروع کی تھے آدھی بابا میں کو بھولدہ نہیں خواب ہمیں جو ڈراکلہ دریا مگر پور کو پار ونڈر دیا ایڈیاں تانگا ہائیں جو بسم اللہ پڑھ کے ایک بیت و ابال ہے تھی کہ چڑھتا ایک آدھائی پہلے میں چڑھ سا میں شرما رہی نا سینہ پیارا نہ کرنا رومن نہ چلنے شاباش 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 اور میرے آئی دا ماتم کرا پڑتا 100-200 سال پہلے دی جاکری دا ہی آپ رہنے تو میں صدقے تھی قیامت دا منظر رہے بابا بیڑی تے پور سوار تھی تے ایک جوان ہاں دراز کمر کوئی کمر جن معلوم جیڑا این بیڑی دا پکو نہ پکھڑا تے جیڑے لے بیڑی ٹورن لگی ہے نا میں نے دل لے چاہے جو بیڑی ٹور ویسی میں ہکل ہی رہ ویسا ہکل ہی کے کرے سا میں نے دل کیتے جو مہینار سوار تھی ونیا پور دے جیڑا جوان پکو نہ پکڑا چھوڑ کے میرے کو لائے میں کو پیار کر کے آدھے ہر کہیں دی قسمت چے بیڑی نہیں تو بیمار ہے والا بابا میں دے دی رہیاں بیڑی ٹور گئی ہے میں رون دی رہیاں صدقے شاہ سوائے غم دے کوئی غم میں نہیں کوئی بڑی روحانیاں تو بیڑی میری اکی تو چھپ گئی میں کدھی کے رون دی کھڑیاں جو میں دیکھا اچانک ہی کالے برکی والی مزدور ظاہر تھا میں کو پیار کر کے آدھی ہے نرو تو بیمار ہیں گھر والا مسافرہ جتنا پہنچنا اپنی منزل تو پہنچنا بابا میرا ہاں کھڑنا میں کو جلدی نسا یہ دریا کی ہے یہ ٹھا کے ہے یہ دھیڑے کیسے یہ کشتی کیا ہے یہ ملاح کون ہے یہ پردیسی کون ہے حسین کہنے لے سجنے لے کہنے لے کھبنے عدل پردہ دارو میری دھی دا خواب خیال نہیں سچا ہے موسم لے آگے بڑے حوصلے
بیٹھا ہے یہ جڑے دھیرے نے جو لمدے دھیرے نے جڑی ماں بیٹھی گئی ہے بھی چھوڑے دی ہے بابا بابا کر کے پیو دے گلا کیا دے بابا میں پورا سے میری کہی ہے حسین دے صبر دی بیڑی ہے ملہ کون ہے غریبہ دے ملہ تینا بابا حسین ایک پردیسی کون ہے پور کہنے سیدہ دے تیری ابوبیہ تیری مامان تیری چاچیاں تیری بیڑی ہے زندگی ایک پہلی دفعی بچی کو ماں 28 رجب آخرات لے یاد آئی ہے کہنے لے یاد آئی ہے جنہ حسینہ کے مسجد نبوی دے باروں اٹھ بہ گئے ابال پردادارہ چلان کر جے نال وگنے اور تیاری کر کے محمل کے تیار ہو گئے جناب سجاد ایران دی شہزادی ماں کو محمل دو گھن کے طور